بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے اپنا پچھلا سبق بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف، بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے جو پچھلا اس کا لیسن دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ تو بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کے چند ہی عرصے بعد، مطلب 3 سے 4 سال کے دورانیہ میں ہی دوبارہ انتخابات ہوئے، اور اس دفعہ انتخابات میں بے نظیر بھٹو جو تھی پیپلز پارٹی کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس مرتبہ بے نظیر بھٹو جو تھی وہ مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد سب جگہ پر اس کو حکومت ملی تھی، اور اس دفعہ اس کی حکومت جو تھی وہ زیادہ مضبوط تھی۔ اور یہ کون سا سال تھا؟ یہ 1993 عیسوی تھا۔ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 سے 1996۔ 1993 عیسوی کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پراعتماد اور مستحکم تھی۔ اب اس میں آپ کا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ 1993 عیسوی کے انتخابات میں کون وزیر اعظم مقرر ہوا؟ عزیز طلباء و طالبات، اس کے جواب میں آپ لکھیں گے 1993 عیسوی کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پراعتماد اور مستحکم تھی۔ اس میں آپ 1993 پیپلز پارٹی، مرکز، سندھ، پنجاب، سرحد مارکر سے لکھیں گے۔ آگے اس صفحے پر صرف ایک ہی لفظ ہے، انو۔ تو ہم اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 9 ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب صفحہ نمبر 9 کھول لیجیے۔ یہاں پر دیکھیے متعدد اصلاحات کے ذریعے سے ملکی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ پیچھے لفظ تھا انو۔ انہوں نے متعدد اصلاحات کے ذریعے سے ملکی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں: صنعتی اصلاحات، زرعی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات۔ یہ ساری ہم پیچھے سے ہر ایک کے دور میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں کیا کیا صنعتی اصلاحات کی تھیں۔ صنعتی اصلاحات: ملک میں صنعتیں لگانے پر بہت سی رعایتیں دینے کا اعلان کیا گیا، لیکن عوام پر بھاری ٹیکس دیے گئے۔ ملک صنعتی اور معاشی بحران کا شکار رہا۔ اس دفعہ جو انہوں نے صنعتی اصلاحات کی تھیں اس پہ عوام کے اوپر کافی بھاری ٹیکس لگا دیے گئے تھے، جس کے باعث جو ہے ملک میں صنعت اور معاشی طور پر، مطلب مالی طور پر کافی کمی رہی تھی۔ تو اس لیے صنعتی اصلاحات جو ہیں ان کی زیادہ قابل قبول نہ ہو سکی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آگے بڑھتے ہیں زرعی اصلاحات کی طرف۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو قرض دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا، اور عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں نے بھی زرعی قرضہ جات جاری کیے۔ ان قرضوں سے کسان بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی ادویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہو گئے۔ معزز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلی دفعہ بھی بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں یہ پڑھا تھا کہ بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت کے اندر بھی زرعی اصلاحات کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی تھی، اور انہوں نے اپنے دوسرے دور حکومت میں بھی اس کام کو جاری رکھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب اس کے اندر جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کی زرعی اصلاحات کیا تھی؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا۔ اس کے اندر آپ قرضے اور کسان بینک مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا دوسرا سوال بن رہا ہے، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور کی زرعی اصلاحات کیا تھیں؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ پورا پیراگراف لکھیں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے: بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا، عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں نے بھی قرضے جات جاری کیے۔ ان قرضوں سے کسان بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی ادویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہو گئے۔ اس کے اندر آپ دور حکومت، بینک، عوامی ٹریکٹر اسکیم، زرعی ترقیاتی بینک، دیگر نہیں لکھیں گے، کمرشل بینکوں مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ بیج، کھاد اور فصلوں۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تعلیمی اصلاحات کی طرف۔ چونکہ بے نظیر بھٹو خود ایک خاتون تھی تو انہوں نے خواتین کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی تھی، پہلے دور حکومت میں بھی اور دوسرے میں بھی۔ دوسرے دور حکومت میں جو انہوں نے تعلیمی اصلاحات کی تھی، آئیے اب ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ تعلیمی اصلاحات: پرائمری تعلیم اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اساتذہ کے لیے مختلف مراعات کا اعلان کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ عزیز طلباء و طالبات،
یہاں پر آپ دیکھیں اساتذہ کے لیے مختلف مراعات کی گئی، مطلب اساتذہ کی تعلیم جو تھی اس کو خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھا گیا، اس کا لحاظ رکھا گیا، اور اساتذہ کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں استاد مقرر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور کی تعلیمی اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ پورا لکھیں گے۔ اس میں آپ خواتین، مراعات، سہولتوں کی فراہمی مارکر سے لکھیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صحت سے متعلق اصلاحات۔ عوامی ہیلتھ اسکیم کے ذریعے سے صحت کی سہولیات گھر گھر پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ خواتین کے لیے صحت کی پالیسیاں بنائی گئی، ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا گیا۔ سوشل سیکیورٹی اسکیم کے تحت ملک میں بہت سی ڈسپنسریاں قائم کی گئی، ایسا ادارہ جہاں پر ادویات سپلائی کی جاتی ہیں۔ انسداد پولیو مہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی، مطلب پولیو کے خلاف بچوں کو انجیکشنز اور قطرے وغیرہ پلانے کا جو کام تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں شروع کیا گیا۔ اب یہاں پر آپ کا جو سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کی صحت سے متعلق اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ سارا لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ مارکر سے لکھیں گے گھر گھر پالیسیاں، لیڈی ہیلتھ ورکرز، سوشل سیکیورٹی اسکیم، ڈسپنسریاں، انسداد پولیو مہم۔ ہم آگے بڑھتے ہیں معاشی اصلاحات کی طرف۔ بے نظیر بھٹو کے اس دور میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا گیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ بے نظیر بھٹو نے 1994 عیسوی میں ایک نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں توانائی، بجلی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ لاکھوں گیس کنیکشنز فراہم کیے گئے۔ پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا۔ کراچی میں پورٹ قاسم کو وسعت دی گئی۔ اس میں جو ہے 8واں 5 سالہ منصوبہ، تو یہ 1993 عیسوی میں کیا گیا اور یہ 1998 عیسوی تک چلا۔ اس کے اندر کیا تھا، اس کے چند غراض و مقاصد تھے، بلکہ اس کے اندر جو 7واں 5 سالہ منصوبہ تھا اس سے 48% زیادہ آمدنی، زیادہ تخمینہ لگایا گیا اس کے اندر، اور اس کے اندر اس کے جو غراض و مقاصد تھے وہ زرعی پیداوار کو بڑھانا، خواندگی کی شرح کو بڑھانا، تعلیم کو بڑھانا وغیرہ تھے۔ اب اس کے اندر جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے، بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور کے معاشی اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کے اندر آپ لکھیں گے، بے نظیر بھٹو کے اس دور حکومت میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ 8واں 5 سالہ یہ آپ مارکر سے لکھیں گے، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ ترقی مارکر سے لکھیں گے، بے نظیر بھٹو نے 1994 عیسوی میں ایک نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا۔ 1994 آپ مارکر سے لکھیں گے۔ ملک بھر میں توانائی، بجلی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ اس میں آپ توانائی، بجلی کی کمی، لوڈ شیڈنگ مارکر سے لکھیں گے۔ لاکھوں گیس کنیکشن فراہم کیے گئے۔ گیس کنیکشن مارکر سے لکھیں گے۔ پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا۔ اس میں آپ اسٹیل ملز مارکر سے لکھیں گے۔ کراچی میں پورٹ قاسم کو وسعت دی گئی۔ پورٹ قاسم مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں معاشرتی اصلاحات کی طرف۔ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے اور ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بے نظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔ پیپلز ورکس پروگرام بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت میں شروع کیا تھا، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو اب ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے جیسے اپنی ملک کی خواتین کے لیے تعلیمی اقدامات اٹھائے تھے، ویسے ہی معاشرتی بھی اٹھائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ خواتین کے لیے سماجی پالیسیاں بنائیں۔ خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس اسٹیشن اور فرسٹ وومن بینک قائم کیے گئے۔ اس کے اندر جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کی معاشرتی اصلاحات بیان کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ یہ دونوں لائنیں لکھیں گے۔ اس کے اندر آپ ترقی اور سماجی بہبود، پیپل ورکس پروگرام، وومن پولیس اسٹیشن، فرسٹ وومن بینک مارکر سے لکھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں آئینی اصلاحات۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کوئی قابل ذکر آئینی اصلاحات نہ ہو سکیں۔ اس کے بعد ہیں انتظامی اصلاحات۔ 1993 عیسوی میں صدارتی انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار فاروق احمد خان لغاری صدر مملکت منتخب ہوئے۔ یوں وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے تھا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اب 1993 میں جب صدارتی انتخاب ہوئے تو ان کے اندر سردار فاروق احمد خان لغاری، جو کہ پیپلز پارٹی کے ہی رہنما تھے، وہ منتخب ہو گئے۔ تو یوں جو تھے وہ وزیر اعظم بھی ہماری اور صدر مملکت ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوئے۔ اس کے اندر جو آپ کا سوال بن رہا ہے وہ یہ ہے، 1993 عیسوی کے صدارتی انتخابات میں کون صدر مملکت منتخب ہوا؟
تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے 1993 مارکر سے لکھیں گے صدارتی انتخابات ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مارکر سے لکھیں گے سردار فاروق احمد خان لغاری، صدر مملکت مارکر سے لکھیں گے منتخب ہوئے۔ یوں وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کھول لیجئے صفحہ نمبر 10، جہاں پر ہے حکومت کا خاتمہ، مطلب بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا۔ تو اس میں ہم لکھیں گے حکومت کا خاتمہ، اگرچہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت پراعتماد اور بہتر تھا، مگر اس مرتبہ بھی ان کی حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے منتخب کردہ صدر سردار فاروق احمد خان لغاری نے متعدد الزامات لگا کر آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی، قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی اور نئے انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ اب ان کے جو منتخب کردہ صدر تھے ان کے ساتھ ان کی نہ بن پائی اور انہوں نے آئین کی دفعہ 58(2)(b) جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کے لحاظ سے صدر جو تھا وہ وزیر اعظم کو برطرف کر سکتا تھا۔ تو یہاں پر بھی صدر سردار فاروق احمد خان لغاری نے اپنے آئین کو، اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی، اور اس طرح 5 نومبر 1996 کو محترمہ بینظیر بھٹو جو تھیں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ کا یہاں پر جو سوال بن رہا ہے وہ یہی ہے، بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کا خاتمہ کیسے ہوا؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہی لکھیں گے، اگرچہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت پراعتماد اور بہتر تھا، اس کے اندر دوسرا دور حکومت مارکر سے لکھیں گے، مگر اس مرتبہ بھی ان کی حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے منتخب کردہ مارکر سے لکھیں گے فاروق احمد خان لغاری نے متعدد الزامات لگا کر آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) مارکر سے لکھیں گے کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 مارکر سے لکھیں گے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی، قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی اور نئے انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہیں آج کے سوالات جو ہم نے اس چیپٹر کے اندر پڑھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ کل ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔